اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید میں شراب کا ایک حکم دوسرے بارے میں گزر چکا ہے کہ لوگوں نے پوچھا کہ شراب کے بارے میں کیا حکم ہے شریعت کا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ قل فیہما اسم کبیر، بڑے گناہ کی چیز ہے، ومنافع للناس، کچھ فائدے بھی ہیں۔ یہ عرب کے اس ماحول میں کہا جس میں عرب کے اس ماحول میں شراب گھٹی میں پڑی ہوئی تھی سب کو، تو کہا کہ کچھ فائدے تمہیں نظر آتے ہیں لیکن گناہ بہت ہیں، لیکن صراحتاً منع نہیں کیا۔ اس کے بعد کچھ عرصہ گزرا تو پھر دوسری آیت آئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، ایمان والو اگر نشے کی کیفیت ہو تو نماز کے قریب نہیں آ سکتے۔ تو بہت سارے مسلمانوں نے اس کو چھوڑ دیا کہ یہ تو نماز ہی نہیں پڑھ سکتے، تو پھر پیچھے کیا رہا۔ اب تیسرا حکم جو ہے آج کی آیت میں آ رہا ہے کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ شراب، جوا اور آستانوں کے اوپر قربانیاں دینا اور پانسے کے تیر، یہ سب شیطان کے گندے کام ہیں۔ فاجتنبوہ، اس سے اجتناب کرو، پرہیز کرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم نجات پا جاؤ۔ یہ تیسرا حکم ہے۔ جب یہ حکم نازل ہوا تو صحابہ کرام نے اس کو پھر اس طرح قبول کیا کہ ان کے اس دور میں شراب کی تجارت چلتی تھی، لاکھوں روپے کی تجارت کی شراب آتی تھی، وہ ساری شراب تاجروں نے بہا دی مدینے کی گلیوں میں۔ اور جس وقت یہ حکم سنایا گیا تو گلی میں جب یہ آواز آئی تو جن گھروں میں شراب چل رہی تھی، شراب کا دور چل رہا تھا، جن کے منہ میں تھی انہوں نے کولی کر دی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کے بعد نہ تو کسی نے وہ شراب کسی کو ہدیہ دی، نہ دوائی کے طور پر استعمال کی، نہ اس کا سرکہ بنایا، اور اس کہنے کہ اللہ کے رسول نے فرما دیا۔ ایک عرصے تک مدینہ منورہ میں جب بارش ہوتی تھی تو شراب کی اسمیل آیا کرتی تھی، اس لیے کہ وہ اتنی گلیوں میں بہا دی گئی تھی۔ تو یہ ایسی چیز تھی کہ جو سوچ بھی نہیں کر سکتا تھا کہ عرب سے چھڑائی جا سکتی، لیکن یہ حکم آنے کے بعد مکمل چھوٹ گیا۔ امریکہ میں یہ قانون بنا تھا کہ شراب کو حرام قرار دیا جائے، لیکن ناکام ہو گیا۔ اسلام صرف قانون نہیں بناتا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ذہن سازی کرتا ہے۔ ذہن سازی ہو تو پھر انسان بات مانتا ہو، پھر فکر آخرت کہ آخرت میں اللہ کو حساب دینا ہے، اصل چیز وہی ہے۔ تو یہ وہ حکم، یہ وہ آیت ہے جس کے بعد شراب کو حرام قرار دیا گیا۔ عرب میں انگور کی، گندم کی، جو کی، کشمش کی، شہد کی، ان چیزوں کی شراب بنائی جاتی تھی۔ تو اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور قانون بتا دیا، فرمایا کل مسکر خمر، جس چیز میں بھی نشہ ہے وہ شراب کے حکم میں ہے۔ اور پھر وکل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز وہ حرام ہے۔ اس اعتبار سے جو بھی نشہ آور اشیاء ہوں گی، افیون ہو گئی، بھنگ ہو گئی، دوسری چیزیں ہو گئی، اس کے حکم میں آ جائے گی کہ جس میں نشہ ایسا ہو جو انسان کو ہلا کے رکھ دے اور انسان اپنے حواس باختہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 40 کوڑے تک اس کی سزا ہوئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی 40 کوڑے لگتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ابتدائی دور میں 40 کوڑے لگتے تھے، لیکن جو نئے نئے لوگ مسلمان ہو رہے تھے ان سے چھٹ نہیں رہی تھی۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر قانون میں ترمیم کی، صحابہ کو سب کو اکٹھا کیا اور ان سے رائے لی کہ اگر یہ سزا کافی نہ ہو رہی ہو تو کیا کرنا چاہیے۔ تو سب صحابہ نے مل کر پھر اس کی سزا 80 کوڑے تجویز کی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 80 کوڑے ہی ہے اگر اسلامی مملکت ہو، البتہ امام احمد بن حنبل، امام شافعی کے نزدیک 40 کوڑے سزا بنتی ہے۔ آیات پہ آتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ شراب، جوا اور انصاب، آستانوں پر جو قربانیاں دی جاتی ہیں، کسی خاص جگہ پر اس لیے قربانی دینا کہ اس جگہ پہ قربانی دینے سے یہ صاحب جگہ یہ میرے ساتھ تعاون کرے گا، میرے مسائل کو حل کرے گا، کسی بھی جگہ میں۔ احمد رضا خان صاحب نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی ہے یعنی قربانی دینے لگا ہے، اس کے لیے داتا صاحب کے پاس جانا ضروری نہیں ہے ایصال ثواب کے لیے کہ کوئی جا کے سوچے کہ ان کی جگہ پہ دے گا تو فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو کے نام کرنی ہے جہاں مرضی کرو۔ بعض لوگ عوام میں اس کو سمجھتے نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہاں جائیں گے تو شاید ان کے علم میں آتا ہے اور وہ اس میں تصرف کرتے ہیں۔ یہ عقیدہ اسلامی نہیں ہے۔ اسلامی عقیدے کے اعتبار سے نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے، ثواب بزرگوں کو پہنچاؤ، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ
جو ہے اس پر انعام دے وہ انعام مل سکتا ہے. آپ بزرگوں کا حق ہے ان کے لیے ایصال ثواب کریں, کوئی حرج والی بات نہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ایصال ثواب کریں, کوئی حرج نہیں. لیکن اگر یہ سمجھیں گے کہ نہیں جیسے اللہ کے نام کی دیگ ہوتی ہے ایسے بزرگ کے نام کی بھی دیگ دیں گے, تو یہ عقیدہ غلط ہو جائے گا, یہ اسلامی عقیدے کے خلاف چلا جائے گا. اسی کو کہا والانصاب, آستانوں پر کی جانے والے نذرانے وہ حرام ہے. والازلام, اور پانسے کے تیر. بیت اللہ میں ایک تھیلا لٹکا ہوا تھا, اس میں 10 تیر ہوتے تھے. ایک تیر کے اوپر لکھا ہوتا تھا نام, ایک میں لکھا ہوتا تھا لا. یعنی نام کا معنی ہاں, لا کا معنی نہیں. کوئی چیز جو ہے انہوں نے جا کر اس میں قرآن اندازی کرواتے, لا آتی تو کہتے نہیں یہ کام نہیں ہوگا, نام آتا تو کہتے کر لیں گے. عقیدہ یہ رکھتے تھے کہ اس میں پتہ نہیں بڑی طاقت ہے, یہ بالکل جو ہے جیسے وحی آتی ہے نا, جیسے وحی سے فیصلہ کروایا جاتا ہے ہم تیروں سے بھی وہی فیصلہ کرواتے ہیں. اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی. اسی طریقے سے وہ کیا کرتے تھے کہ جب انہوں نے صدقہ کرنا ہوتا تھا تو ایک اونٹ پورے کا پورا لے جاتے اور اس کے 10 حصے کر کے, ایک پر ہوتے 5 حصے, ایک پر 3, ایک پر 2, ایک پر آدھا, اس طرح کر کے بانٹ دیتے. کچھ تیروں پہ لکھ دیتے لا کچھ نہیں. اب وہ سب کا حصہ برابر ہوتا تھا اونٹوں میں, لیکن جب وہ تیر نکلتے تو جس کے نام کے 2 حصے آتے اس کو ڈبل مل جاتا, جس کے 3 لکھے ہوتے اس کو 3 گنا مل جاتے. اس طریقے سے وہ کرتے, پھر وہ اس کو صدقہ کر دیا کرتے تھے. لیکن اسلام نے اس کو بھی منع کر دیا کہ اس طریقے سے صدقہ بھی جائز نہیں. کسی کا مال, تم کون ہوتے صدقہ کرنے والے, وہ جس کا ہے وہی صدقہ کرے, لیکن اس طریقے سے منع کر دیا. اسلام میں صرف ایک صورت میں قرآن اندازی جائز ہے کہ 4 افراد ایسے ہوں یا 2 افراد ایسے ہوں جو ہر چیز میں برابر کے شریک ہوں, لیکن آپس میں فیصلہ کرنے کے لیے وہ قرآن اندازی کر لیں کہ دونوں پرچیاں ڈال لیں کہ یار کون سا حصہ تم نے لینا ہے, کون سا میرے لیے. یعنی ایک مکان ہے اور اس میں 4 وارث ہیں برابر کے, اب اس میں قرآن اندازی کر لی کہ کون سا حصہ جو نا ہم لے لیں, اور چاروں کی قیمت برابر ہونی چاہیے, نہ یہ کہ برابر ایک کی قیمت زیادہ ہو ایک حصے کی, ایک کی کم ہو. برابر کی قیمت کی 4 چیزیں ہوں, 4 اس میں وارث ہوں, تو اس میں قرآن اندازی سے فیصلہ کیا جا سکتا ہے. رجس من عمل الشیطان, فرمایا یہ پلیت ہے, شیطانی کام ہے. فاجتنبوہ, اس سے بچو, اجتناب کیا کرو. لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح کو پالو. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ. یہاں سے وجہ بتا دی, میں شیطان ان کاموں کے ذریعے تمہیں لڑانا چاہتا ہے, تمہارے درمیان بغض پیدا کرنا چاہتا ہے. یاد رکھیے شراب پینے والا انسان بے حس ہو جاتا ہے, اس کو کسی کا احساس نہیں رہتا, وہ شراب کی حالت میں کچھ بھی کر جاتا ہے. خود ایک صحابی کا واقعہ کہ وہ شراب پی ہوئی تھی, انہوں نے جا کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنی کو صرف اس وجہ سے ذبح کر دیا کہ وہ جس محفل میں تھے وہاں کسی نے کہہ دیا کہ تم جو ہے یہ جو اونٹنی بیٹھی ہوئی ہے اس کا مجھے کلیجہ لا کے دو. بس وہ غصے میں تو شراب پی, پتہ نہیں چلا جا کے کاٹ دیا. ابھی یعنی پہلی ہجری کا واقعہ ہے, 2 ہجری کے بعد تو شراب حرام ہو گئی تھی, اس کے بعد نہیں, پہلے کا واقعہ. ایک اونٹنی کاٹی, پھر دوسری کاٹی, اور پرواہ ہی نہیں کسی وجہ سے بھی. تو ایسے واقعات رونما ہو رہے تھے. فرمایا کہ یہ تو تمہیں لڑانے کے لیے ایسی چیزیں ہیں, اس لیے اخلاقیات تباہ ہو جاتی ہیں, ہم تمہیں منع کر رہے ہیں. والبغضاء, اور تم میں بغض پیدا ہو جاتا ہے. جوئے کے ذریعے کیا ہوتا ہے, خود غرضی پیدا ہوتی کہ دوسرے کا فائدہ اور نقصان ہو, مجھے کیا لگے, مجھے تو پیسے آنے چاہیے. فی الخمر والمیسر, شراب کے ذریعے, جوئے کے ذریعے. ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ, اور وہ تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روکنا چاہتا ہے. فہل انتم منتہون, اب تم باز آ جاؤ. یہاں میں ایک بات سناؤں گا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا صلہ لازمی ملتا ہے. ان میں سے ایک چیز وہ ہے توبہ. آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی عادت ڈالیں کہ میں نے روز روز اللہ تعالیٰ سے رابطہ بڑھانا ہے. تو وعدہ ہے یمتعکم متاعا حسنا, کہ میں تمہاری زندگی کو خوبصورت بنا دوں. وعدہ ہے, قرآن کا لفظ ہے, اس میں کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے. دوسری چیز فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, ذکر, کہ فرمایا کہ ذکر جو بھی کرے گا, فرمایا بندے یہ ہو نہیں سکتا کہ تو میرا ذکر کر اور میں تیرا ذکر نہ کروں. اس لیے زندگی میں ذکر کی تیسرا کلمہ, درود پاک, استغفار, دعائیں, مسنون دعائیں, اس کی عادت بنائیں. تیسری چیز لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّ, فرمایا کہ جو موجود ملا ہوا نا اس میں اس کا شکر تم ادا کر دو, میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ڈبل کر دوں گا, میں بڑھا دوں گا, زیادہ کر دوں گا. لیکن موجود کے شکر کی طرف توجہ جاتی نہیں. پتا کرتا یار دعا کرو ڈبل ہو جائے, پہلے شکر کر لو, جو ملا وہ اس کا شکر کر لو.
نون ثقیلہ اس میں داخل ہے، نون ثقیلہ کہ پکی بات ہے کہ میں زیادہ کروں۔ آخری چیز میں ادعونی استجب لکم، بندے جب تو شکر گزار بن جائے گا، تو ذاکر بن جائے گا اور تو توبہ والا بنے گا، پھر تیرے لبوں پر جو سوال آئے گا ہم اس کو پورا کر دیں۔ ادعونی، تم مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، میں وعدہ کرتا ہوں قبول کروں۔ تو اس لیے ان چار چیزوں کو زندگی میں لانا چاہیے۔ پہلی چیز توبہ، نمبر 2 کیا تھا جی؟ شکر، ٹھیک ہے، نمبر 3 ذکر، اور نمبر 4 دعا، ٹھیک ہے نا جی، اس کو یاد رکھ لیجئے۔ تو قرآن کہتا ہے شراب کے بارے میں کہ یہ اس لیے تو میں یہ چیزیں رکھی گئی ہیں کہ وہ تمہیں وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، تمہیں اللہ کے ذکر سے روکنا چاہتا ہے، وعن الصلاۃ، نماز سے روکنا چاہتا ہے، فَهَلْ أَنْتُم مُنْتَهُونَ، باز آ جاؤ، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اللہ رسول کی بات کو مانو، وَاحْذَرُوا، اور اللہ کے حکم کو توڑنے سے بچو، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور اگر تم روگردانی کرو گے تو یاد رکھو ہمارے رسول کا کام تو صرف پہنچانا ہے، عمل تو تم نہیں کرنا، تم نہیں کرو گے تو ذمہ دار تم ہوگے۔ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا، مسلمانوں کو فکر ہو گئی تھی کہ اس سے پہلے جو ہم نے استعمال کیے تھے اس کا کیا بنے گا، تو تسلی دے دی کہ جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان پر اس کوئی گناہ نہیں جو اس سے پہلے وہ کھا چکے، یعنی جوئے کی رقم کھا لی ہو یا کوئی اس قسم کا مشروب پی لیا ہو، اذا متقوا، جبکہ آئندہ پرہیزگار بن جائیں، وآمنوا وعملوا الصالحات، مومنانہ اور اعمال صالحہ والی زندگی کو اختیار کریں، پھر کبھی تقوی کے خلاف کام ہو جائے، ثم اتقوا، پھر تقوی کے راستے پر آ جائیں، وآمنوا، اور اپنے ایمان کو بہتر کریں، ثم اتقوا واحسنوا، پھر کبھی غلطی ہو جائے پھر تقوی اختیار کریں اور احسان نیکی کے راستے پر چل پڑیں، واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ کو نیکی کرنے والے بندے پسند ہیں۔ یا میں آخری بات سناؤں گا، حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھرے، بڑا اچھا کام کر کے گئے دین کا، تو بڑا خوبصورت جملہ بولتے، کہتے ہیں کہ تقوی کی مثال وضو کی سی، تقوی کی مثال وضو کی سی، وضو ٹوٹ جائے نا تو ہم اس کے بعد یہ نہیں کہتے یار اب وضو کون کرے گا، یار وضو تو ٹوٹ گیا، کہتے بھائی وضو کر لو دوبارہ جا کے، لیکن ہم بیٹھ کے توبہ کرتے ہیں یار آئندہ سے میں نے گناہ نہیں کرنا، اور جا کر وہاں سے گھر میں جا کے غلطی ہو گئی، کہتے یار نہیں ہو سکتا ہے، بڑا مشکل کام دس جانا، اور بھائی یہ وضو کی طرح ہے، ٹوٹ گیا دوبارہ نیت کر لو، دوبارہ نیت کر لو، دوبارہ نیت کر لو۔ تو جیسے وضو بار بار کرتے ہیں، ایک دن میں 5 بار فیصلہ کرو کہ میں نے نافرمانی نہیں کرنی، تو آپ کو 5 بار متقی بننے کا ثواب ملے گا جی۔ تو اس لیے کوشش کیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں استقامت عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔